تو میں آج بہت اہم سوال لے کر کے حضرت سے مخاطب ہوں، اور بہت اہم سوال اس لیے کیونکہ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ بستی بستی قریہ قریہ ہر جگہ مدارس اسلامیہ پائے جاتے ہیں، لیکن میں پورے ملک ہندوستان میں دیکھا ہے، اور لازمی میں جو سوال کرنے والا ہوں شاید کہ اگر آپ متوجہ ہو کے سنیں گے تو آپ کی ذہنیت اس طرف مبذول ہو جائے، اور جن کو اللہ دولت سے نوازتا ہے، اور اب چونکہ اس لیے بھی دولت مندوں کو اپنے بچوں کو پڑھانا ضروری ہے کیونکہ اگر کوئی مالدار کا بچہ عالم دین بنے گا تو اس سے دین کا کام زیادہ ہوگا، لیکن سوال حضرت یہ ہے کہ آخر یہ امیر لوگ اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھانا کیوں پسند نہیں کرتے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی طور پہ میری نظر میں 3 وجوہات ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کی دلچسپی بہرحال یہ ماننا پڑے گا کہ دینیات میں کم ہے، ورنہ وہ خود یہ سوچیں کہ بحیثیت مسلم ہمارے اوپر سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کی بنیادی اور ضروری پاکی ناپاکی ہے، فرائض و واجبات ہے، سنن و مستحبات ہیں، اور ہمارے نماز کے مسائل ہیں، روزہ حج و زکوٰۃ کے مسائل ہیں، یہ جو بنیادی یہ جو مبادیات کہلاتے ہیں یہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں تاکہ وہ کچھ بھی بنیں، آگے چل کے خوب ترقی کریں، لیکن بہرحال بحیثیت مسلم رہیں اور انہیں پراؤڈ رہے کہ الحمدللہ ہم حضور کی امت میں پیدا کیے گئے۔ تو یہ جو ایک سوچ ہے یہ کہیں نہ کہیں بہرحال متاثر ہے، اسی وجہ سے وہ اس جانب توجہ نہیں دیتے۔ دوسرا جو فیکٹر ہے، دوسری جو وجہ ہے بہت بڑی، وہ یہ ہے کہ مدارس سے فارغ ہونے والے جو علماء، حفاظ و قراء ہیں ان کو معاشرے میں جو سمان اور جو رسپیکٹ ملنا چاہیے وہ کما حقہ نہیں ملتا۔ مثلا آپ دیکھیں کہ ایک پرائیویٹ اسکول میں بھی اچھا پرائیویٹ اسکول ہے تو اس میں کم از کم 15، 16 یا 20 ہزار کے لگ بھگ تنخواہیں ہوتی ہیں، لیکن مدارس میں جس سے پورا عام طریقے سے عام مسجدوں کی اگر بات کی جائے تو 100-150 فیملی، 100-150 گھر، بلکہ 200، 300 اس سے بھی زیادہ فیملی ان سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، اس کے باوجود آپ تنخواہ ان کو صرف 8,000 یا 10,000، زیادہ کسی مسجد میں تو 12,000۔ تو یہ تنخواہیں، اب ظاہر ہے اس میں گھر کے سارے اخراجات ہیں، بچوں کی تعلیم کا بھی خرچہ ہے، اور بھی بہت سارے اخراجات ہیں، تو مکمل نہیں ہو پاتے، تو کہیں نہ کہیں ان فیملیوں کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ ہم ان کو پڑھا دیں گے تو ملے گا کیا۔ یہ سوچنا ان کا صحیح ہے یا غلط ہے میں اس پہ بات نہیں کرتا، بات یہ کرتا ہوں کہ مساجد کے انتظامیہ، ٹرسٹین اور اس کی کمیٹیاں، ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ بھئی ہم اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں اور ہم ان کو معقول تنخواہیں بھی دیں تاکہ یہ فارغ البال ہو کر کے، بے فکر ہو کر کے مکمل فوکس جو کریں پھر دین کی خدمت کی طرف کریں، چونکہ انسان کے ساتھ اس کی ضروریات بھی وابستہ ہیں۔ تو دوسری وجہ تو یہ ہوئی کہ ہمارے ہاں معقول تنخواہیں نہیں ہیں، اس وجہ سے بھی رویل فیملیز کے بچے نہیں، مطلب اس طرف نہیں آ رہے اور وہ نہیں بھیج رہے، حالانکہ ان کی یہ مسٹیک، ان کو بھیجنا چاہیے، اس لیے بھی بھیجنا چاہیے کہ بھئی دین کی تعلیم کی ذمہ داری صرف ایک کسی ورک، یعنی صرف ایک کسی طبقے پر نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے سارے طبقے پر لازم ہے، یعنی صرف وہی ٹھیکیدار تھوڑی ہیں، آپ بھی تو بحیثیت مسلم ہیں، آپ بھی کم از کم اس طرف توجہ دیجئے۔ تیسری وجہ کہیں نہ کہیں یہ بات ماننا پڑے گی کہ جن پہ دولت آتی ہے، یہ دولت جو ہے اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے طرز پر آ رہی ہے اور آپ ان کا طریقہ اپنا رہے ہیں تب تو یہ باعث رحمت ہے، اور انشاءاللہ اس دولت سے یقیناً فائدہ ہوگا، ورنہ یہ دولت جب آتی ہے تو انسان بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ غلط راستہ اختیار کرتا ہے۔ تو دولت مند ہونے کے بعد وہ ان کے دماغ میں گھمنڈ اور مطلب دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ چیز بھی وجہ رہتی ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہم تو وی آئی پی کلچر اپنائیں گے، یا ان کے اعتبار سے جو وی آئی پی ہے اس اعتبار سے چلیں گے، اس وجہ سے بھی وہ اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے۔ اور یہاں مجھے بڑی تکلیف کے ساتھ یہ کہنا پڑے گی کہ میں نے بعض پڑھے لکھے یعنی جو علم دین سے وابستہ حضرات ہیں ان کو بھی دیکھا کہ ان پہ دولت آ گئی تو انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا ہی نہیں، یعنی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ انہیں جو عزت ملی ہے وہ علم دین کی برکت سے ملی ہے،
علم کی برکت سے ملی ہے، جو سمان ملا ہے، تو جس کی بنیاد پہ عزت ملی، جس کی بنیاد پہ سماج میں سمان ملا، اللہ نے شہرت دی، آپ کتنے محروم ہیں کہ آپ نے اپنے بچوں کو وہ علم ہی نہیں پڑھایا اور دوسری طرف ڈال دیا۔ دوسری طرف اس دوسری لائن میں ڈالنے کا میں مطلقاً مخالف نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس لائن میں دوسری طرف اس کو جوڑ رہے ہیں تو اس سے پہلے کم از کم اس کو قرآن شریف تو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھا لیں، دین کی ضروری تعلیم تو دلا لیں، اس کے بعد آپ کو جو بہتر لگے وہ کریں، بلا شبہ ترقی کریں۔ ایک بات میں عرض کروں حضرت، جو بچہ قرآن کے 30 پارے یاد کر سکتا ہے زبانی تو بہت آسان ہے اس کے لیے آئی پی ایس کی ایگزام کی تیاری کرنا۔ اس کی مثال ہمارے سامنے ہے، ہمارے ساتھی تھے محمد شاہد خان، الجامعۃ الاشرفیہ میں ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، ماشاءاللہ جید عالم دین ہیں، گیا بہار کے رہنے والے ہیں وہ، میرے خیال سے گیا کے، یہ بہرحال بہار ہی میں کسی جگہ کے ہیں، انہوں نے جے این یو گئے، وہ محنت کی اور اللہ کا شکر ہے انہوں نے UPSC امتحان اپنا کامیاب کر لیا، اس میں کامیاب ہو گئے۔ بالکل یہ تو میں طلباء سے بھی کہتا ہوں، بچوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ عالم بن رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی جو ضروری تعلیم ہے وہ بھی ان کے لیے بھی کہتا ہوں کہ وہ بھی حاصل کریں، اور تاکہ ہم اسی پر روزگار کے حوالے سے ڈیپینڈ نہ رہیں، چونکہ قوم جو ہے، دیکھو ساری انتظامیہ کو تو میں نہیں کہتا، لیکن بہت تکلیف ہوتی ہے علماء کے ساتھ جو برتاؤ ہوتا ہے۔ بہت سے علماء 40 سال ایک مدرسے میں رہے، لیکن لاک ڈاؤن میں آ کر کے کمیٹیوں نے ہاتھ کھڑے کر لیے، اب بتاؤ وہ کہاں جائیں۔ ایسا بھی ہوا کہ 20 سال رہے، 25 سال رہے، اور انتظامیہ پہ بجٹ بھی ہے، اس کے باوجود ان انتظامیہ کی بات نہیں کر رہا ہوں جنہوں نے اس کا خیال رکھا، میں ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے ہاتھ کھڑے کر لیے، اور نوبت بیں جا رسد کے بعض جگہ فاقے تک ہو گئے ان کے گھروں پر، یعنی ہم نے اپنے محسنوں کے ساتھ یہ حال کیا۔ اس لیے علماء کرام کو سائڈ سے بھی کچھ نہ کچھ اپنا بندوبست معاش کے لحاظ سے کرنا پڑے گا۔ لاک ڈاؤن کی پوزیشن میں علماء کا یہ فاقہ کشی ہی کا معاملہ نہیں حضرت، سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ نے بھی سنا ہوگا، ہم نے دیکھا ہے کہ بعض جگہ ائمہ اکرام نے خودکشی تک وہ لوگ پہنچ چکے ہیں، حالانکہ خودکشی شرعی اعتبار سے جائز نہیں، وہ اس کے گناہ گار ہیں، لیکن عوام نے مجبور کیا نا اس فعل کے لیے۔ ذمہ دار تو بہرحال اس معنی کر کے وجہ تو وہ بنے، وہ ان کو 1-2 جگہ کے واقعات ہیں ادھر کہیں مغربی اتر پردیش میں، وہ ایسا تو نہیں کرنا چاہیے، چونکہ پریشانی میں بہرحال آسانی بھی ہوتی ہے، لیکن بہرحال انہوں نے یہ اسٹیپ لیا تو کہیں نہ کہیں عوام اس کے لیے اس معنی کر کے آپ نے اپنے امام کو جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، یعنی کہ اس کو اتنا آپ نے بتاؤ پورا محلہ اگر تھوڑا پیسے بھی اکٹھے کرے اور یہ سوچے کہ پیسے بھی دے رہے ہو تو آپ احسان تھوڑی کر رہے ہو، بھائی آپ کے بچوں کو پڑھا رہا ہے، وہ قرآن شریف پڑھا رہا ہے، انگلش میڈیم اسکولوں میں آپ پڑھاتے ہیں بچوں کو تو کتنی فیس دیتے ہیں، تو آپ یہ سوچیں کہ یہ وہ تعلیم دے رہا ہے جو مرتے وقت بھی کام آئے گی اور زندگی میں بھی کام آئے گی، اور ہمارے گھر میں جب بچہ قرآن شریف پڑھے گا، اللہ رسول کا ذکر کرے گا تو گھر سے بلائیں بھی دور ہوں گی، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ دوسری بات یہ نسلوں تک دین پہنچے گا۔ جب آپ پڑھائیں گے ہی نہیں بچوں کو تو بتاؤ کس طریقے سے یہ دین جو زندہ ہے یا دین کی بنیاد زندہ ہے، دین کی رونقیں زندہ ہیں، وہ اس کی سب سے بڑا ذریعہ تو مدارس ہی ہیں، اب یہ مساجد ہیں، اب آپ پڑھاؤ گے ہی نہیں تو بتاؤ کیسا ہوگا۔ پھر وہ اسی امام کو جو آپ کے بچوں کو پڑھاتا ہے، مسجدوں کی رونق ہے جس سے نماز ہو رہی ہے، آپ نے اس سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ تیرے گھر پہ کیا حال ہے۔ یہ کتنی قوم کی میں کہوں گا کتنی بے رخی ہے، یہ واقعی بہت تکلیف دہ بات ہے، بہت تکلیف دہ بات ہے۔ اصل میں کیا ہے کہ جو امیر لوگ ہیں ان کو اپنے بچوں کو اس معنی کر بھی لازمی پڑھانا چاہیے کہ اللہ نے انہیں دولت بھی دی ہے، اگر علم کی دولت ان کے بچوں کو حاصل ہو جائے حضرت تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت زیادہ دین کا کام کریں گے۔ پڑھانا چاہیے، میں تو خاص طور پہ انہیں تو اور زیادہ پڑھانا چاہیے، چونکہ ان کے بچے فارغ البال بھی ہیں، اور انہیں بھی خود کو بھی سوچنا چاہیے یار کرونا کا دور گزرا، آپ نے دیکھا کیسے لوگ امیر لوگ رکھے رہ گئے اور ان کی ساری سمپتی دنیا میں رہ گئی، تو کوئی دولت تھوڑی لے کے جائیں گے۔ حضور نے فرمایا لوگ انسان کہتے ہیں میرا مال میرا مال، لوگ کہتے ہیں میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال وہی ہے جو اس نے استعمال کر لیا، پہن لیا، کھا لیا، اس کا وہی مال ہے، باقی تو سب اس کے وارثوں کو ملے گا۔ تو تم نے اپنے بچوں کو پڑھایا تک نہیں، اپنے بچوں کو قرآن شریف تک نہیں پڑھایا، صورتحال یہ ہے کہ نماز جنازہ تمہاری ہو رہی ہے، تمہارا بیٹا دور کھڑا ہوا ہے، تو جہاں وہ رسپانسبل ہے آپ بھی تو رسپانسبل ہیں کہ آپ نے اپنے بچوں کو بالکل نہیں پڑھایا۔ مدارس میں کم از کم نماز جنازہ کا طریقہ، نماز پنجگانہ کا طریقہ، دعائے قنوت اور آیت الکرسی اور مکمل نماز صحت الفاظ کے ساتھ یہ کرائی جاتی ہے، اس کو حفظ بھی کرایا جاتا ہے۔
تو اس اعتبار سے یہ واقعی امیروں کے لیے بھی تکلیف دہ بات ہے، ان امیروں کے لیے جو بالکل نہیں پڑھانا چاہتے. ارے آپ تو ٹیوشن کے طور پہ کسی عالم کا انتظام کر کے پڑھوائیے، آپ اپنے بچوں کو قرآن شریف ضرور پڑھوائیے، چونکہ مرتے وقت آپ کے لیے یہ چیز کام آئے گی. اور دعا یہ کیجئے کہ آپ کا بیٹا ڈاکٹر بھی بنے تو الحمدللہ وہ آپ کا نماز جنازہ پڑھا، جب اس کے اندر صلاحیت ہوگی اور وہ صحت الفاظ کے ساتھ ہوگا، وہ شریعت کے اعتبار سے عمل کر رہا ہوگا، بالکل پڑھائے گا. اور ڈاکٹر ہے ماشاءاللہ پھر بھی نماز جنازہ پڑھا رہا. سبحان اللہ. یہ کتنا اچھا لگے گا کہ ایک ڈاکٹر بھی ہو ساتھ میں حافظ قرآن ہو. یہ حافظ قرآن نہیں ہے تو ناظرہ پڑھا ہوا ہو. ہمارے سنبل میں ہیں کئی لوگ ماشاءاللہ کلینک پہ قرآن شریف رکھتے ہیں، وہ میں نے خود دیکھا ہے. MBBS ڈاکٹر ہے، ایسے نہیں. وہ قرآن شریف پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں روزانہ. کئی لوگ ہیں ان کا فیملی بیک گراؤنڈ ایسا ہے، ان کے گھر والوں نے جو ہے انہیں ماشاءاللہ یہ ترغیب دی ہے کہ وہ قرآن شریف ضرور پڑھتے ہیں. یہ چیز میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے. تو گھر کی تربیت کا اثر ہے. اور پھر ان کے پیرنٹس نے جو ہے ایک عالم صاحب کو رکھ کر کے انہیں قرآن شریف پڑھوایا، بنیادی تعلیم. جب پھر رحم دلی بھی اس کے دل میں رہے گی کہ کسی پہ پیسے نہیں ہے تو اپنے ایسے ہی اس نے بغیر فیس کے مریضوں کو. ہاں یہ صرف رہے گا انشاءاللہ.